ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں، صرف پچھلے 2 سال میں 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گورنر صاحب نے یہاں پہ مدعو کیا، چاہے وہ رمضان کے پروگرام ہو، افطار کے پروگرام ہو، محفل میلاد ہو، علماء اکرام کی تقریریں ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ اس وقت گورنر ہاؤس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گورنر صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، ان کا شان استقبال کیجئے بھرپور تالیوں میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سبھی خواتین و حضرات، علماء کرام، میڈیا کے دوستوں کو اس گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ جنہیں آج یہاں اندر آنے کے لیے دروازوں پہ انتظار کرنا پڑا، لیکن آپ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں دروازوں پہ خود کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کے مہمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے فرزند فائق صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے سیکیورٹی کے کچھ ایسے ایشوز ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بحفاظت اپنے ملک سے رخصت کریں، تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہم نے انہیں زیادہ تنگ نہیں کیا کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جو میرے یہاں بیٹھے بھائی اور بہنوں کو تکلیف ہوئی ہوگی اسے میں دلی طور پہ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سبھی طالب علم ہیں، اسلام کے بھی اور معاشرتی حوالوں سے بھی ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی عالمی شخصیت جسے ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کو بھی وہ معلومات، وہ انفارمیشن اور وہ نالج دی ہے جس کا ہم سبھی اعتراف بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سب انہیں دل سے پیار بھی کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر قیام پذیر بھی رہے، اور انہوں نے 3 تاریخ 3 اکتوبر والے پروگرام میں آپ سب سے بات چیت بھی کی۔ جو 3 تاریخ کو پروگرام اس گورنر ہاؤس میں تھا، اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا، اور خاص طور پر ایک تماچا تھا بھارت انڈیا کے منہ پہ کہ جس عالمی اسلامی شخصیت کو، جو کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ ان کے ریلیجنز پر بھی پورا عبور رکھتا ہو، اتنی نالج ہو کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکتا ہو، ایسی عالمی شخصیت کو انہوں نے اپنے ملک سے نکالا۔ لیکن ہم نے یہاں پاکستان میں اور خاص طور پر گورنر ہاؤس میں اس دن تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو یہاں اسٹیج پر بٹھا کر یہ میسج دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں، اور جو بھی ایسی شخصیت جو کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام پھیلانے میں دنیا میں اپنا نام رکھتی ہو،
اس کے یہاں ہونے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور یہی میسج اس گورنر ہاؤس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں گیا، الحمدللہ۔ میں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے دوست چودھری سالک حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، جن کی انتھک کوشش اور محنت سے یہ سارا کچھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان میں آنا ممکن ہوا، اور آج ہم انہیں یہاں بیٹھ کر سن سکیں گے تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ پہلے جو ان کے فرزند ہیں فائق صاحب وہ اپنا لیکچر دیں گے، ہم انہیں بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، انتظار میں ہیں، اور انشاءاللہ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم انہیں بھی یہاں پر سنیں گے، ان سے سوال جواب بھی کریں گے اور وہ اس کے جوابات بھی دیں گے۔ میرا صرف ایک ہی بات کرنا تھا آپ سے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے آج جن مشکلات سے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے، آزادی لی ہے، آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں اور معاشرتی طور پہ کہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جنگ جاری ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور وہ جنگ ہے سوشل میڈیا کی جنگ، وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس کو جاری اور ساری کر دیا گیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس دن بات کی۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ آج یہاں میرے اتنے بہن بھائی، نوجوان، بزرگ سبھی بیٹھے ہیں، ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور اس استعمال میں ہم نے اپنے وطن، اپنے پاکستان کی جو عزت اور آبرو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر، اور پھر اس کے بعد ہمیں مسلمان، جو کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں ایک قوم ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے اور ایک قوم ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کر کے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم میں بھی جذبہ ہے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کا نام جس طرح ارشد ندیم نے روشن کیا، انڈیا کو، بھارت کو بھی اس میں شکست دی اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ آج میں نے گورنر ہاؤس میں شاہزیب رند کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ بھی یہاں موجود ہیں، جس نے پھر انڈیا کو ہرایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو مجھے پتا ہے کہ میرے ان بہن بھائیوں میں ہزاروں ارشد ندیم اور شاہزیب رند بیٹھے ہیں، بس صرف ہمیں تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں نا سمجھ کر، جب وہ نہیں کہتے کہ آخری اوور کا جب گیم باقی ہو تو ہر بال کو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے کرانا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر ایسے اوور کے ساتھ کھڑا ہے جہاں اب آپ کی باری ہے، اس قوم کی باری ہے، اور اس قوم کو ایسا اوور کرانا ہے کہ ہر بال پر سکسر ہونا چاہیے اور پاکستانی قوم کی دنیا میں واہ واہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں اسلام پھیلانے اور اس کی تبلیغ کے لیے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے، اور اسی کے آپ سب منتظر ہیں سننے کے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ہمارے پاس پاکستان بھیجا، آج گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروگرام ہوگا۔ میں اپنے میڈیا کے تھرو اپنے تمام جو میرے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام میرے وہ دوست جو میرے سوشل میڈیا پر ہیں اور میرے کراچی والے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہوسٹ کروں گا، آپ کو گیٹ پہ ویلکم کروں گا خود کھڑا ہو کر، اور کل ہم بتا دیں گے کہ جس طرح ذاکر نائک صاحب 5-5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں، کل کراچی والے باغ جناح بھی فل کریں گے اور گورنر ہاؤس بھی فل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج جو کچھ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان سے سنیں، اللہ تعالی ہم سب پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
میں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی اور ہمارے تمام جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، فورسز ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا، اور آج ایک ایسا واقعہ جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے، ان کے لیے اور ان کے درجات کے لیے بھی دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ گورنر صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت ہی جاندار اور زوردار خطاب۔ اپنے محبوب کی سنت سے محبت دے دے میرے مولا، مجھے سچوں سے عقیدت دے دے۔ ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے۔ مجھ کو باطل کے مقابل میں تو ہمت دے دے۔ میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں۔ میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں۔ مجھ کو حسنین کے نانا کی شفاعت دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی بہت ہی مشہور آیت اور دعا ہے، اور اس میں اپنے اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی اللہ پاک سے دعا کی گئی ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو ان کی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دکھایا، یعنی شیخ فارق ذاکر نائک صاحب۔ شیخ فارق ذاکر نائک صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا، جس میں 50,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، اور ان کے خطاب کو پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ وہاں پر سنا گیا۔ شیخ فارق سعودی عرب ریاض کی الامام محمد ابن سعود اسلامی یونیورسٹی سے عربی زبان کے اندر ڈپلومہ کر چکے ہیں، اور اسی یونیورسٹی سے شریعت میں بیچلر، جبکہ ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے فقہ اور اصول فقہ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ نومبر 2009 میں جب شیخ فارق کی عمر صرف 15 سال تھی، آپ نے ممبئی بھارت میں امن انسانیت حل کے عنوان سے منعقد ہونے والی بین الاقوامی اسلامی دعوت کانفرنس میں شرکت کی۔ آپ انگریزی زبان میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس کے سب سے کم عمر نمائندے تھے۔ اس کانفرنس میں 15 مختلف ممالک کے 30 سے زیادہ عالمی شہرت یافتہ مقررین شریک ہوئے۔ پیس ٹی وی پر مختصر پریزنٹیشنز کے بعد شیخ فارق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں دین اسلام کے اوپر گفتگو کے لیے ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین، نائجیریا، گیمبیا، ترکی، اٹلی، موریشس، مالدیپ، سری لنکا، ملیشیا اور بے شمار ممالک میں اس ذاکر نائک صاحب کے فرزند نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اور تقابل ادیان کے اوپر جو ان کے والد صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے پوری دنیا کے اندر کام کرنے کا، اس کے ساتھ نمائندے کی حیثیت سے نہ صرف شرکت کی بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو انگشت بدندہ ہونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے دعوت دیتا ہوں بہت بڑا نام شیخ فارق ذاکر نائک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خطاب سے پہلے چند کلمات عرض کریں۔
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گورنر آف سندھ محترم کامران تسوری صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور میں پاکستان میں تقریر دے رہا ہوں۔ یہ دورہ میرا پہلا دورہ پاکستان میں ہے اور میری پہلی بار کراچی میں ہے۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، اے لیولز تک، جو آئی جی سی ایس سی پیٹرن ہے کیمبرج کا، اور اے لیولز کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم میں نے صرف عربی زبان میں کیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریر میں غلطیاں ہوں گی۔ تو تقریر سے پہلے میں آپ سے یہ غلطیاں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام کے اوپر توجہ دیں گے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، that you are the best of people evolved for mankind۔ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اس آیت میں دیتے ہیں، یہی آیت میں دیتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے۔ We aren't fit to be called as خیر امہ. We aren't fit to be called as Muslims. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے کمزور ہوگا۔ اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرا۔ اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to read، پڑھنا۔ تو قرآن مجید it is derived from the word اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے to read، to recite، to proclaim۔ اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، ریڈ۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion، to judge between right and wrong، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے، کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کیا ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ دنیا کا جو پاپولیشن ہے، ورلڈ پاپولیشن، وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے، 8 بلین سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے۔ 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً۔ اس میں سے 15% عرب ہے، یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں۔ سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں، بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے،
لیکن ایج از نیور اے بیریئر. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے. تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے انسان وہ ہے اپنے مادری زبان, دا مدر ٹنگ. جیسا انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک یا دو اور زبان سیکھتا ہے. جیسے کہ جو معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اگر وہ اسکول میں جاتا ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں وہ ایک زبان سیکھتا ہے. تو اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں 7 زبان 8 زبان 9 زبان جانتے ہیں. لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے, لیکن اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ عمر آپ کو روکنا نہیں چاہیے عربی زبان سیکھنے سے. ایج از نیور اے بیریئر. اور میرے ذہن میں ایک مثال یاد آتی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر مورس بکیل کے بارے میں. ڈاکٹر مورس بکیل ایک بہت فیمس سائنٹسٹ اور سرجن تھے جن کو فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا میڈیسن کے فن میں, طب کے فن میں. اور ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا کیا وہ ریسرچ کرے آن دا ممی آف مناپٹا, آن دا ممی آف فیرو, فرعون کے جسم کے اوپر وہ ریسرچ کرے, ٹو ڈو ریسرچ آن دا باڈی آف فیرو. اور ڈاکٹر مورس بکیل وہ کرسچن تھے تو انہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کیونکہ وہ بائبل میں پڑھے تھے. کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرے اور آخر کار فرعون ڈوب کے مر گئے. تو ڈاکٹر مورس بکیل کو ایک پورا قصہ پتا تھا. جب ڈاکٹر مورس بکیل سعودی عربیہ میں تھے تو کوئی لوگ نے ان کو بتائے اس قصہ کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. That we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والے لوگ کے لیے عبرت رہے, آنے والے لوگ کے لیے آیت رہے, آنے والے لوگ کے لیے مثال رہے. جب ڈاکٹر مورس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں فرعون کے باڈی کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے باڈی کو محفوظ رکھا ہے, کو پریزرو کیا ہے, تو ڈاکٹر مورس بکیل چونک گئے اور ان کو دلچسپی تھی, ان کو جذبہ تھا کیا وہ قرآن مجید کو پڑھے. تو ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر مورس بکیل نے عربی زبان سیکھے. آپ سوچئے ایک نان مسلم, ایک کرسچن قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھے
لیکن عربی زبان سیکھے 50 سال کی عمر میں، تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ یہ جذبہ تھا ڈاکٹر مورس بکیل کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اتنے جذباتی، ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح، لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے۔ It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے۔ There are chances that there will be errors in every translation، کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن جو اللہ کا کلام، دا عربک ٹیکسٹ، جو عربی قرآن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی مسٹیکس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے پروفیشن میں، ہمارے جابز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں، کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے سکولز میں ہو، چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت سے بار بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا۔ بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی
पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री हासिल करते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलता है वो फील्ड में, और वो दूसरे फील्ड के तरफ स्विच करके जॉब ढूंढते हैं। क्या जरूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े? अफसोस की बात यह है कि हमारे जिंदगी में कई सालों कई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कितना टाइम लगेगा आपको कुरान मजीद को पढ़ने के लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या जो शख्स कुरान मजीद को 3 दिन से कम में पढ़ेंगे तो वो कुरान मजीद को नहीं समझे हैं। तो कम से कम 3 दिन में आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, ताकि आप कम से कम कुरान मजीद का बेसिक मैसेज समझे। अगर आप रोज कुरान मजीद का 1 जुज पढ़ेंगे तो आप 1 महीने में 30 दिन में कुरान मजीद खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में 30 जुज है। जो डिग्रीज हम इस दुनिया में हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम, हो सकता है कि हमें आखिरत में काम आए या नहीं आए। अगर दुनियावी तालीम हमें आखिरत में काम नहीं आती है तो इस दुनियावी तालीम का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस्लामी तालीम करेंगे, अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे, तो ये हमें दुनिया और आखिरत में फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, क्या रोजाना कुरान मजीद को पढ़िए। अगर आप अरबी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अरबी नहीं जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए जो जबान में आपके लिए कंफर्टेबल है, ताकि आप अल्लाह के कलाम को सही तरीके से समझें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 से 2 में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिस इज अ बुक इन विच देयर इज नो डाउट। ये किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, as a guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala। हिदायत वो लोग के लिए है जो अल्लाह का तकवा रखते हैं, जो अल्लाह को खौफ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 54 में, that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई मिसाल जिक्र किए हैं ताकि इंसान के लिए फायदा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 27 में, क्या in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में काफी मिसाल का जिक्र किए हैं ताकि लोग इससे समझे, ताकि लोग इसके ऊपर तफक्कुर करें, so that people they understand the message of Allah सुब्हानहू व तआला। कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपके एक जर्मन फ्रेंड है जो यहां पाकिस्तान आते हैं आपकी जियारत करने के लिए, और आपके काफी करीब दोस्त है, और आपकी जियारत करने के बाद वो वापस जर्मनी लौट जाते हैं,
اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو ایک میسج لکھتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل میسج. اور یہ میسج وہ جرمن میں لکھتے ہیں، کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں جانتے ہیں. تو اور آپ جرمن زبان نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیا آپ یہ لیٹر کا ترجمہ کریں گے؟ اور آج کے زمانے میں ترجمہ کرنا بہت آسان ہے. کیوں آپ ترجمہ کریں گے یہ لیٹر کا؟ کیونکہ آپ جاننا چاہیں گے کیا میرے قریب دوست نے کیا میسج میرے لیے لکھا ہے، میرے قریب دوست کیا مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ اور الحمدللہ قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو اگر آپ اردو جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ فرینچ جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ فرینچ میں پڑھیے. اگر آپ جرمن جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ جرمن میں پڑھیے. جو زبان آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں، لیکن کوشش کریے کہ روزانہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے، جو بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو قرآن مجید کا پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمان کے لیے ہے یا صرف عرب کے لیے ہے. قرآن مجید نازل ہوئی سارے انسانیت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. The book is revealed to thee in order to lead mankind from the depths of darkness into light. یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آئے. To lead mankind from the depths of darkness into light. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. Here is a message. Let them take warning thereof and let them know that there is one God. Let men of understanding take heed. یہ ایک بیان ہے. Here is a message. Let them take warning thereof. تاکہ لوگ اس سے عبرت لے. And let them know that there is one God. تاکہ لوگ جانے کہ صرف ایک خدا ہے. Let men of understanding take heed. تاکہ اہل تفکر اس کو سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس as a guidance for mankind وبینات من الہدی والفرقان and as a criterion to judge between right and wrong. رمضان یہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت اور
فرقان ہے، حق اور باطل میں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الزمر چیپٹر نمبر 39 میں ایک سملر میسج، کیا قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید صرف عرب یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے۔ یہ آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا قرآن مجید صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ہے۔ ہدی للناس ایز اے گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی۔ کئی مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن مجید صرف عرب کے لیے ہے یا صرف مسلمان کے لیے ہے، اور کئی مسلمان یہ سوچتے ہیں کیا یہ قرآن مجید اتنی محترم کتاب ہم یہ کافر کو کیسے دے سکتے ہیں، یہ کافر کیسے قرآن مجید سمجھیں گے، یہ نان مسلمز کیسے قرآن مجید سمجھیں گے۔ اور کئی مسلمان کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگ سے بہت بہتر ہے، ان کو قرآن مجید کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا عرب لینڈز میں، عرب کے سرزمین پہ، تو یہ وقت کو کہا جاتا تھا ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ ایام الجاہلیہ، یہ ایام کو یہ کہا جاتا تھا، یہ دن جاہلیت کے دن تھے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ یہ ایام الجاہلیہ کہا جاتا تھا، لیکن پھر بھی قرآن مجید اس دور اور ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا، اور یہی سیم لوگ جو اسلام، ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کیے، they became torch bearers of the world۔ یہ لوگ نے اسلام کا پیغام دنیا کو پھیلائے۔ یہ صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تھا ایام الجاہلیہ، ان the days of ignorance میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی لوگ کو ہدایت دیے، اور کئی لوگ ان میں سے اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، تو کیا آج کے نان مسلمز کو ہدایت نہیں پہنچ سکتی ہے؟ تو یہ سوچ مسلمان کی غلط ہے۔ کیا کفار کو قرآن دینا ہی نہیں چاہیے؟ اگر آپ ان کو قرآن نہیں دیں گے تو وہ کیسے اللہ کا پیغام پڑھیں گے؟ وہ کیسے اسلام کی طرف قریب آئیں گے؟ قرآن مجید ایک پیغام ہے سارے انسانیت کے لیے۔ It is a guidance for the entire humanity۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ It is a guidance and a message
for the entire humanity. اور افسوس کی بات یہ ہے، کیا کئی مسلمان قرآن مجید نان مسلمز کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. Prophet نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے انسانیت کے لیے رحمت، وہ سارے انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning men against sin. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے سارے انسانیت کے لیے ایز اے یونیورسل میسنجر، تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری دے اور ان کو وارننگ دے۔ پروفٹ محمد، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، صرف مسلمان کے لیے نہیں بھیجے گئے، لیکن سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن کے اوپر کوبرا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ ہم غیر مسلمان کو قرآن مجید دیتے ہیں یا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور کئی مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ قرآن مجید شیئر نہیں کرتے ہیں یا ان کو دیتے نہیں ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ Indeed, it is the glorious Quran. None shall touch it except those who are pure. کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا الا کہ جو طاہر ہے۔ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، اگر آپ سبب جانیں گے کیوں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ اس کا کانٹیکس سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور جب قریش کو قرآن مجید اور اللہ کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے، تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ الزام مشرکین مکہ نے قرآن کے اوپر ڈالے، قرآن کے آیتوں کے اوپر ڈالے۔ اور اگر آپ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے۔ اور اگر آپ اس کا کراس ریفرنس پڑھیں گے جو سورۃ البروج میں ہے، آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، that it is indeed the glorious Quran and it is preserved in a tablet that is in لوح محفوظ۔ یہ آیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کا ذکر کر رہا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو اوریجنل قرآن مجید جو اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ ویل پریزروڈ ہے، جن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور جو فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی پرمیشن سے۔ تو یہ جو مطہرین کا ذکر ہے، یہ صرف
جسمانی طہارت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت، اسپرچول پیورٹی کا ذکر کر رہا ہے. کیا اینجلز جو فرشتے ہیں یہ قرآن مجید جو لوح محفوظ اوپر ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جو ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اسے کہتے ہیں مصحف. اٹ از اے کاپی آف دا قرآن. اگر یہ آیت یہ مصحف کا ذکر کر رہے، اگر یہ آیت یا یہ مصحف کو ریفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی نان مسلم قرآن کوئی دکان سے خرید سکتا ہے 300 400 یا 500 پاکستانی روپے میں، اور ہاتھ لگا کے یہ دعویٰ کریں گے کہ قرآن مجید غلط ہے. تو یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون ذکر ہو رہا ہے جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ کی حفاظت میں ہے. the original Quran Majid, the copy which is called as the Quran, which is in Lawh Mahfuz. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچے ہے تو ضروری ہے کیا ہم انہیں قرآن مجید گفٹ کریں. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیا اگر آپ قرآن مجید غیر مسلمان کو دے رہے ہیں تو انہیں صرف ٹرانسلیشن، صرف ترجمہ دیجئے وداؤٹ دا عربک ٹیکسٹ، عربک ٹیکسٹ کے بغیر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتا ہے قرآن مجید کا بغیر عربک ٹیکسٹ کے، لیکن میں یہ یاد دلانا چاہوں گا ان کو، کیا ترجمے میں چانسز ہے کیا کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئیں گی، اور اگر غیر مسلمان یہ پڑھیں گا تو انڈائریکٹلی یہ غلطیاں اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ ہو جائیں گی، نعوذ باللہ. اسی لیے جب میں کوئی غیر مسلمان کو قرآن دینا چاہتا ہوں ترجمے کے ساتھ عربک ٹیکسٹ بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بھی غلطی ترجمہ میں ہے تو عربک ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، عربی ٹیکسٹ اس کے ساتھ ہے، تو ترجمہ جو عالم یا جو شخص نے ترجمہ کیا ہے اس کی غلطی ہے اور عربک ٹیکسٹ اس کے بازو میں ہے، تو یہ غلطی اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں ہوں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لیٹرز ڈکٹیٹ کیے تھے، صحابہ کو کہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ لیٹرز لکھیے غیر مسلمان کے کنگز کو، whether it be Damascus, whether it be Heraclius، چاہے وہ ہیراکلس ہو، چاہے وہ نجاشی کو ہو، چاہے وہ دوسرے پرشیا کو ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کیا قرآن کی آیتیں لکھے اس میں، یہ خطاب میں، یہ لیٹر میں. تو کیا پرابلم ہے غیر مسلمان کو قرآن مجید دینے سے؟ اور ان میں سے جو مشہور آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہے کہ یہ لکھنے کے لیے اور مختلف کنگز کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے، وہ ہے قرآن مجید کی آیت سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی. قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب والے سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، which is the first term، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں.
فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُولُوا اشْهَدُوا, say ye bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. تو آپ شہادت دے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے اگر ہم قرآن مجید غیر مسلمان کو دیں گے عربک ٹیکسٹ اور ترجمہ کے ساتھ, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں لکھے اور غیر مسلمان تک پیغام پہنچائے. اور آج تقریباً 14 million Arabs are there who are Coptic Christians. 14 million عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے. کاپٹک کرسچنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرسچنز سنس جنریشنز. کرسچنز, یہ لوگ کرسچنز ہیں اپنے نسلوں سے, ان کے دادا پردادا جنریشن سے یہ کرسچنز ہیں. یہ عربی زبان بات کرتے ہیں, ان کی مادری زبان عربی ہے. آپ کون سا ترجمہ دیں گے ان لوگ کو قرآن کا؟ کیا آپ واپس قرآن کا ترجمہ عربی میں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان عرب جو عربی زبان بات کرتے ہیں, جن کی مادری زبان عربی ہے, آپ ان کو عربی قرآن دیں گے جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ میں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں. We should spread the message of Islam to the non-Muslims, to those who are unaware of it. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام غیر مسلمان تک پہنچائیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. دوسرا بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں, ہم عام انسان ہیں, تو ہم کیسے قرآن مجید کو سمجھیں گے. اسی لیے بہت سے مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے. سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. We have made the Quran easy to understand and to remember, کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے. Then is there any who will receive admonition? اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. قرآن مجید صرف عالم کے لیے نہیں ہے, صرف اسکالرز کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید ہر انسان کے لیے ہے, مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلمان کے لیے ہے, عرب کے لیے ہے, عجم کے لیے ہے. ہدی للناس, a guidance for mankind. سارے انسان کے لیے قرآن مجید ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں that it is for men of understanding, یہ اہل تفکر کے لوگ کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں that this is the book which makes things clear to you. یہ کتاب ہے جو چیزیں واضح آپ کے لیے کرتے ہیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سارے انسانیت کے لیے ہے, اور قرآن مجید میں چیزیں واضح کی گئی ہے.
things are made clear in the glorious Quran. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے پیغام کو ہم غیر مسلمان تک پہنچا سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کیا کئی مسلمان قرآن مجید کو اتنا احترام دیتے ہیں کیا وہ گھر کے سب سے اوپر شیلف میں رکھ دیتے ہیں سلک کلوتھ میں باندھ کے. اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا احترام کر رہے ہیں, لیکن آپ اتنا قرآن مجید کو ڈھانک کے یا ریپ کر کے رکھ رہے ہیں, اوپر رکھ رہے ہیں, کیا قرآن مجید کو ڈسٹ پکڑ لیتا ہے؟ اٹ گیٹس ڈسٹی. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے ابھی 5 منٹ لگیں گے قرآن مجید کو کھولنے کے لیے, یہ سلک کلوتھ کو کھولنے کے لیے جو میں باندھا ہوں, یہ جو ریپنگ کی ہے اس کو کھولنے کے لیے, اور پھر پڑھنے کے بعد 5 منٹ اور لگیں گے اس کو صحیح طریقے سے یا اس کو ڈھانکنے کے لیے, اس کو ریپ کرنے کے لیے, اس کو باندھنے کے لیے. تو بہتر ہے کیا قرآن مجید نہ پڑھے. قرآن مجید کا احترام کرنا بہت ضروری ہے, لیکن صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کیا آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں اور قرآن مجید کے پیغام کے اوپر توجہ دیں, قرآن مجید کے پیغام کے اوپر عمل کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور کہیں ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں, خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ میں, کافی مساجد میں کیا قرآن اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے, یہ بیچارہ بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کیا ان کی پیٹھ قبلے کی طرف فیس ہو رہی ہے, his back is facing the قبلہ, تو پیچھے سے ایک انسان آئے گا, حرام, جو آپ کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں, آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہے اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو جو لوگ قرآن مجید کی طرف قریب آ رہے ہیں, ان لوگ بھی قرآن مجید سے دور چلے جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کیا کوئی مسلمان اتنا مشکل بنا دیتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا, کیا بہت سے مسلمان قرآن مجید سے دور چلے جاتے ہیں. مجھے کوئی بھی قرآن مجید کی آیت میں نہیں جانتا ہوں, نہ کوئی صحیح حدیث جس میں ذکر ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے ہیں, یا ٹوپی پہننا لازم ہے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کوئی انسان قرآن مجید مسجد میں پڑھ رہے ہیں, کیوں آپ اس کو ٹوک رہے ہیں, کیوں آپ اس کو ایسی طریقے سے کہہ رہے ہیں تاکہ کیا وہ قرآن مجید سے دور ہٹے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان قرآن مجید کو RDX بوم کی طرح استعمال کو ٹریٹ کرتے ہیں. کیا قرآن کو اگر آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, اگر آپ قرآن پڑھ رہے تو اگر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے, حرم میں, مکہ اور مدینہ میں, ادھر کہیں قرآن مجید کے کلاسز ہوتے ہیں, کہیں قرآن مجید کے حلقے ہوتے ہیں, اور لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے سرکلز میں بیٹھتے ہیں, تو کوئی لوگ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہے, کوئی لوگ کے منہ کعبے کی طرف ہے. تو صحیح احترام قرآن مجید کا یہ ہے کیا آپ قرآن مجید کے پیغام کے اوپر توجہ دیں,
قرآن مجید کا جو میسج ہے اس کے اوپر توجہ دے. اور جب بھی آپ کوئی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکشنل مینیول ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ڈی وی ڈی پلیئر خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکشنل مینیول ملے گا کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلے کرنے کا ہے تو ڈسک اندر ڈالیے، پلے بٹن دبائیے. اگر آپ کو فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو F بٹن دبائیے. اگر آپ کو روکنے کا ہے تو سٹاپ بٹن دبائیے یا پاز بٹن دبائیے. تو آپ کو انسٹرکشن مینیول ملتا ہے. کیا یہ ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں نہ ڈالے، خراب ہو جائے گا. اس کو اونچائی سے نہیں گرائیے، ٹوٹ جائے گا. تو یہ انسٹرکشن مینیول ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. ہم انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام قرآن مجید ہے. اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس مینشنڈ ہے. کیا ہم کرنا چاہیے، کیا ہم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن مجید اٹ از دا فیوچر ورلڈ کانسٹیٹیوشن. اور ہم مسلمان اس دور میں کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے پیغام قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں. ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. ہم سالوں گزار دیں گے کتابوں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، کالجز میں، ایگزامز کے لیے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے. اور جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق بڑھے گا. جب بھی آپ کوئی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ انسٹرکشن مینیول ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک جاپنیز ایکوپمنٹ خریدیں گے تو جنرلی آپ کو شاید جاپنیز انسٹرکشن مینیول ملے گا. اور اگر یہ پروڈکٹ اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں خریدیں گے تو انسٹرکشن مینیول شاید اردو میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. پہلے کے دور میں کافی سال پہلے جب بھی آپ گاڑی خریدتے تھے تو اس کے ساتھ گاڑی کے ساتھ کمپنی ایک ڈرائیور بھی دیتا تھا تاکہ یہ شخص آپ کو بتائے کیسا گاڑی کا استعمال کرے. کیونکہ پہلے گاڑی ایک نیو ٹیکنالوجی تھی، نئی تھی، لوگ کو پتا نہیں تھا کیسا استعمال کرتے ہیں گاڑی. تو ایک نواب تھا، ایک بڑے نواب، جو اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں کیا آپ میری گاڑی جو ہے وہ آپ چیک کریے، کیا ہر چیز صحیح ہے گاڑی میں اور اٹ از ان ورکنگ کنڈیشن، کیونکہ مجھے میری اہلیہ کو باہر لے کے جانے کا ہے. تو یہ ڈرائیور کہتا ہے کیا کوئی گاڑیاں میں کوئی پرابلمز ہے تو اسی لیے مجھے کچھ چیز کی ضرورت پڑے گی. تو نواب پوچھتے ہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ ڈرائیور کہتے ہیں کیا گاڑی شروع نہیں ہو رہی ہے اور گاڑی شروع کرنے کے لیے مجھے 10 کلو گھی کی ضرورت ہے، 15 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے، 10 کلو چاول کی ضرورت ہے، 20 کلو گیہوں کی ضرورت ہے. تو نواب اپنے ڈرائیور کو یہ سارے چیزیں دے دیتے ہیں اور نواب خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساری چیزیں دے دیتے ہیں اور گاڑی نیکسٹ دن اگلے دن
تیار ہو جاتی ہے نواب کے لیے. میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اگر آج کے دور میں اگر آپ کے ڈرائیور نے آپ سے یہ کہا کیا گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے 10 کلو گھی کی ضرورت ہے, 15 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے, 20 لیٹر گھؤ کی ضرورت ہے, 20 کلو گھؤ کی ضرورت ہے, 15 کلو چاول کی ضرورت ہے, کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ کیا آپ اس کو یہ چیزیں دے دیں گے گاڑی شروع کرنے کے لیے؟ ہاں یا نہیں؟ بٹ نیچرل نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا چیزیں ضروری ہے گاڑی کے لیے. انجن آئل ہو گیا, لیوبریکنٹس ہو گئے, دوسرے چیزیں ہو گئے, پیٹرول ہو گیا. لیکن اگر ایون اف ہمیں زیادہ ڈیٹیلز گاڑی کے پرابلمز کے بارے میں نہیں پتا ہے, ہمیں کم سے کم یہ تو پتا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے گھی کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے چاول کی ضرورت نہیں لگتی ہے. اسی لیے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے, no one will take us for a ride. ہم قرآن مجید کے بیسک میسج کو سمجھیں گے. اگر ہم قرآن مجید کے بیسک میسج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے. اور قرآن مجید کا ترجمہ بہت زبان میں الحمدللہ ہوا ہے, دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, that we have made the Quran easy to understand and remember. تو قرآن ہر انسان کے لیے ہے, اور اگر کوئی چیز آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ایکسپرٹ کے پاس جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھئے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو قرآن مجید میں کوئی آیت میڈیسن کے متعلق پوچھنے کا ہے, اور اگر آپ یہ آیت نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ حجام سے پوچھیں گے؟ کیا آپ کوبلر سے پوچھیں گے؟ آپ کس سے پوچھیں گے؟ بٹ نیچرل آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے, کیونکہ وہ متخصص ہے اس فیلڈ میں, وہ اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ میں. تو کوئی بھی چیز اگر آپ قرآن مجید میں نہیں سمجھیں گے تو آپ جو عالم ہے ان سے پوچھئے وہ پرٹیکولر فیلڈ میں. اور میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کا. پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور وہ اتھارٹی تھے ان دا فیلڈ آف ایناٹومی, اینڈ ہی واز دا ہیڈ ان دا فیلڈ آف ایمبریولوجی ان دا یونیورسٹی آف ٹورانٹو. تو یہ کافی مشہور شخصیت تھے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور. اور کوئی اسٹوڈنٹس نے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو اپروچ کیے اور یہ کہے کیا قرآن مجید کی جو سارے آیتیں ہیں اور احادیث جو ہے ریلیٹڈ ٹو ایمبریولوجی, ایمبریولوجی سے متعلق یہ سارے آیتوں کو اکٹھے کر کے ان نے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو دیے, اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کو پوچھے آپ کی کیا رائے ہے یہ آیتوں کے اوپر which are related to embryology. پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہے کیا the verses of the glorious Quran which talk about embryology, they are in perfect conformity with modern embryology. And some verses I can neither say they are right, neither can I say that they are wrong because I am not aware of it. ڈاکٹر کیتھ مور نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن مجید میں جو ذکر ہے ایمبریولوجی کے متعلق, ایمبریولوجی کے بارے میں, یہ سائنس
سے میچ کرتے ہیں. اور چند آیت اس میں سے ایسے ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, کیونکہ مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں ہے. اور ایک آیت, 2 آیتیں ان آیتوں میں سے جو سورۃ العلق کے آیت ہے. سورۃ العلق یا سورۃ الاقراء چیپٹر نمبر 96 ورس نمبر 1 onwards. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. That read in the name of thy Lord who has created man from something that clings, a congealed clot of blood, a leech-like substance. پروفیسر ڈاکٹر کیت مور جب یہ آیت پڑھے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کیا the initial stages of an embryo they look like a leech. تو پروفیسر ڈاکٹر کیت مور نے اپنے لیبارٹری میں گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ میں دیکھے the early stages of an embryo. اور وہ چونک گئے, کیا یہ ارلی اسٹیجز آف این ایمبریو یہ اور ان نے ایک تصویر لیے لیچ لائک سبسٹنس کا, اور انہیں پتا چلا اور یہ چونک گئے کیا اٹ از ان دا ارلی اسٹیجز آف این ایمبریو دے میچ ود دا پکچر آف اے لیچ. اور یہ آیت ریلیٹڈ ٹو ایمبریولوجی جو پروفیسر ڈاکٹر کیت مور نے پڑھے, اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر کیت مور اتنا تاثر ہوا انہیں قرآن مجید کے آیتوں سے, کیا ان نے ایک کتاب لکھے دا ڈیولپنگ ہیومن بینگ, اور یہ کتاب کافی مشہور ہوئی, اور ان نے یہ ذکر کیے قرآن کی آیتوں کا ریلیٹڈ ٹو ایمبریولوجی. اور بعد میں پروفیسر کیت مور یہ کہے کہ I do not have any objection in accepting the glorious Quran to be the word of Almighty God, and I do not have any objection in accepting that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his servant and his messenger. پروفیسر ڈاکٹر کیت مور یہ کہے کیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ماننے میں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور پروفٹ محمد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر ہے. یہ تاثر ہے قرآن مجید کا. پروفیسر ڈاکٹر کیت مور نان مسلم ہو کے جب یہ آیت قرآن مجید سے پڑھے وہ چونک گئے اور انہیں ان سے کافی تاثر ہوا. تو غیر مسلمان بھی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سے ان کو بہت تاثر ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں, that had we revealed the glorious Quran on a mountain, the mountain would have fallen down to utter ruin. کیا اگر قرآن مجید جبل پر نازل ہوتا تھا تو یہ جبل جو ہے, یہ جو پہاڑ جو ہے, یہ ٹوٹ جاتا تھا, کیونکہ قرآن کا میسج کافی امپورٹنٹ ہے. یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن کی اہمیت. قرآن مجید اگر کوئی پہاڑ پہ نازل ہوتا تھا تو پہاڑ گر جاتا تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کیا بہت مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کا کوئی ان کے اوپر تاثر نہیں ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ قرآن مجید جیسے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں پڑھتے ہیں, اور ان کا مین سب سے اہم مقصد ہے قرآن مجید ختم کرنا اور زیادہ سے زیادہ بار ختم کرنا. ختم قرآن 3 بار 4 بار 5 بار قرآن ختم کرنا اچھی بات ہے, لیکن ختم قرآن کے ساتھ
جو صرف عربی میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پورے رمضان میں ایک بار ختم کرتے ہیں عربی میں اور ایک بار اس کا پورا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے بنسبت کہ آپ 3 یا 4 بار صرف قرآن مجید کو عربی میں پڑھتے ہیں بغیر سمجھ کے۔ ختم قرآن اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے ایکسٹریم پہ ہمیں کوئی مسلمان حضرات ہے جو قرآن مجید جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171، لا تغلو فی دینکم، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز ان یور ریلیجن۔ دین اسلام میں غلو کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ عربی میں قرآن پڑھنے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ریسائٹ فرام دا بک واٹ از ریویلڈ ٹو دی، پڑھیے یہ کتاب میں سے۔ اور قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، that whosoever recites a letter from the glorious Quran, he will have the reward of it, and the reward is multiplied by 10 times. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. I do not say that alif lam mim is a letter, but alif is a letter, lam is a letter, and mim is a letter. تو اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 1 ثواب نہیں ملے گا، آپ کو 10 ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کو کم سے کم 30 ثواب ملے گا۔ الف کے لیے 10 ثواب، لام کے لیے 10 ثواب، میم کے لیے 10 ثواب۔ تو جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو عربی میں پڑھنے کے لیے قرآن کی فضیلت ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو اسی لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، قرآن کو عربی میں پڑھنا اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا، دونوں چیز بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ابو ذر، if you learn one verse of the Quran, it is better than 100 rakah. اگر آپ ایک آیت سیکھیں گے تو یہ بہتر ہے 100 رکعت نماز پڑھنے سے۔ ایک آیت کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں صحیح طریقے سے اتنی فضیلت ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اور قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ کے تو 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 2 طریقے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن جس کو بولتے ہیں سپرفیشل ریڈنگ آف دا گلوریس قرآن۔ فار ایگزامپل اگر آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بیسک میننگ آف دا گلوریس قرآن، اور دوسرا ہے تدبر قرآن، جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی قرآن کا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں تفسیر پڑھتے ہیں۔ تذکر قرآن آپ جب سپرفیشل اوپر سے قرآن کا مطلب پڑھ رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دعویٰ کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا پورا تدبر کیا ہے۔ ہمیشہ جب آپ تدبر قرآن کرتے ہیں ہمیشہ آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور the language of Arabic, it is divine, it is pure, it is holy, it is eloquent. تو جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کے اوپر تدبر کریں گے اتنا ہم
زیادہ چیزیں سیکھیں گے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی, تو ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. جو لوگ بزنس سنبھالتے ہیں یا کاروبار سنبھالتے ہیں, اور اگر آپ کوئی کمپنی کے باس ہے, تو یہ کوشش کریے کیا آپ امپلائیز کے اوپر لازم کریں کیا وہ روزانہ قرآن مجید پڑھے, کم سے کم 15 سے 20 منٹ, کم سے کم 1/4 جز جو ہے 5 پیجز یا اس سے کم. یہ ضروری ہے. اگر آپ کے امپلائیز کو انکریج کریں گے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے, اور اگر آپ رول بنائیں گے یہ آپ کے آرگنائزیشن میں, آپ کے بزنس میں جتنے لوگ قرآن مجید پڑھیں گے, جو باس نے یہ رول لاگو کیا ہے, تو انہیں بھی ثواب ملے گا. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کے کمپنی میں 1000 امپلائیز ہیں, تو یہ 1000 لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے روزانہ پڑھیں, اور جتنا ہم قرآن مجید کو روزانہ سمجھ کے پڑھیں گے اتنا ہماری محبت, ہمارا تعلق, ہمارا رابطہ قرآن مجید سے اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا. اور قرآن مجید کے کئی ترجمے ہیں اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں. اردو زبان کے متعلق, اردو زبان کے بارے میں ترجمہ جو اچھے ترجمے ہیں میں جانتا نہیں ہوں, کیونکہ میں عربی میں قرآن پڑھتا ہوں اور انگریزی میں جس کا ترجمہ ہے. لیکن انگریزی زبان میں کافی ترجمے قرآن مجید میں ہیں جو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں. سب سے بہترین اس میں سے ہے, اور ہر ترجمے میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غلطیاں ہوں گی, کوئی مسٹیکس ہوں گی, بیکاز اٹ از اے ہیومن ہینڈی ورک. تو سب سے بہترین جو ہے وہ ہے عبداللہ یوسف علی, اور یہ ترجمہ اٹ ہیز ویری گڈ انگلش, لیکن اس کی انگلش آرکائک انگلش ہے, جیسے کہ دھاؤ, آرٹ, تو کوئی لوگ کو دشواری ہوگی سمجھنے میں. اس کے علاوہ جو دوسرا ترجمہ ہے وہ ہے صحیح انٹرنیشنل, جو 3 ریورٹ سسٹرز نے یہ ترجمہ کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کمپیریٹو پڑھنے کا ہے, قرآن کے متعلق آیتیں, تو عبد المجید دریابادی ہے, اور دوسرے ترجمے بھی قرآن مجید کے ہیں. تو جو زبان ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ہمیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں تو میری گزارش ہے, کیا ہر انسان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھے تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے. اور جو عربی زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں تو وہ کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے, روزانہ پڑھے, تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور ہم اللہ کے پیغام کے اوپر توجہ دیں, اور ہم اللہ کے پیغام کے اوپر عمل کریں اور یہ لوگوں تک پہنچائے. اور ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان تک کے یہ بات بھی پہنچائے. کئی غیر مسلمان قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں اتنا تاثر ہوتا ہے, کئی غیر مسلمان صرف قرآن کو سن کے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے. کتنے لوگ الحمدللہ دنیا میں ملینز میں الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ الحمدللہ کر چکے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا روزانہ آن اے ڈیلی بیسس بہت ضروری ہے. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے, خیرکم
من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teach to others. تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے شیخ فارق، اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں وہ شام 5 بجے سے آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے، اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. اس کے بعد یہ جو یہاں پر بیٹھنا ہے، مجھے اندازہ ہے گرمی بھی ہے، تھکن بھی ہو گئی ہوگی، بہت سارے لوگ اپنے دفاتر سے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر بات سننا ایک بہت بڑی سعادت اور آپ کو انتہائی خوشی ہوگی. اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جنا گراؤنڈ کے اندر جو چیئرز لگی ہیں اس میں موجود ہیں. اللہ اکبر. تکبیر تکبیر تکبیر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے گورنر صاحب نے یہاں پر سارے ارینجمنٹ کیے ماشاءاللہ، یہ کراچی والے ہیں، یہ کراچی والوں کی محبتیں ہیں آپ کے لیے. 50,000 سے زائد مجمع وہاں پر موجود ہے اور تقریباً 10,000 کے قریب یہاں پر لوگ موجود ہیں. اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ